الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اسٹیج پر جلوگر جلیل القدر علماء کرام سادات اعظام اور میرے پیارے دوستوں بھائیوں، اس پر رونق نورانی محفل کو دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، میرے دل کو سکون ملا ہے۔ ایک تو اتنے علماء کا دیدار، پھر دارالعلوم حنفیہ رضویہ مرکزی عیدگاہ ٹنڈولیار کے اس ادارے کی کارکردگی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ادارے کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں اور جتنے بھی اس ادارے کے خدمت گزار ہیں، جو جانی اور مالی دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جو بھی اس دارالعلوم کے خدمت گزار ہیں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزت بلند فرمائے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور خوش بخت ہیں یہ بچے جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ جو علماء بنے، یہ جو قرآن کے حافظ بنے، اور یہ جنہوں نے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھا، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ساری روحانیت ہے حضرت قبلہ مفتی محمد سلیمان رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ ادارہ آغاز کیا۔ حضرت تو فرما رہے تھے پودا، لیکن میں کہتا ہوں یہ آج تناور درخت بن چکا ہے، جس کی چھاؤں میں، جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں نہ صرف ٹنڈولیار کو لیکن مضافات کو اور پوری سندھ کو روشنی اور ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہی ہے۔ خوش بخت ہیں اس ادارے میں جو پڑھانے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رب نے چنا ہے۔ دیکھیں یہ دین کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنا
یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، جس کو چنتا ہے۔ آپ میری زبان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ زبان یہاں آئے ہو مجلس میں یا گھر چھوڑ کر آئے ہو؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ ذرا پتا چلے کہ کسی دارالعلوم میں بیٹھے ہیں، اتنے بڑے علماء کا دیدار آپ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کا دیدار کیا اس نے میرا دیدار کیا۔ اسٹیج بھرا ہوا ہے، کتنے علماء کا دیدار کر رہے ہو، پھر بھی تمہاری زبانیں نہیں چلتی؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جہاں اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، یہاں پر تعلیم تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، رب کا انتخاب ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کو دین کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ دنیا میں اچھے لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، وہ جو مجاہد میدان جنگ میں لڑائی کر رہے ہیں، سینہ تان کر کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان کارزار میں کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے آنکھ پھوٹ جائے، ہو سکتا ہے ہاتھ کٹ جائے، ہو سکتا ہے ٹانگ کٹ جائے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، وہ مجاہد جو میدان کارزار میں کھڑا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن جو عالم ہے، جو علم پڑھا رہا ہے، وہ اس مجاہد سے بھی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ وہ مجاہد میدان کارزار میں ایک دن، دو دن، 4 دن لڑائی چلی، معاملہ آر پار ہو گیا۔ اگر بچ گیا تو غازی بن کر لوٹا، اگر کام آ گیا تو شہید ہو گیا۔ ادھر بھی جنت ادھر بھی جنت، غازی بن گیا تو بھی جنت، شہید بن گیا تو بھی بولو جنت۔ لیکن یہ معاملہ 2-4 دن کا ہے۔ لیکن مدرسہ چلانا، جیسے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ کسی سے چندہ مانگنا کوئی معمولی بات نہیں، عزت نفس ہوتی ہے ہر ایک کی۔ اور لوگ باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے یار یہ ملا لوگ ہیں، ہم سے چندہ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مدرسہ میں چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مدرسہ کس طرح چلتا ہے۔ یہ علماء آپ کے دین کے محافظ ہیں، آپ کے عقائد کے محافظ ہیں، آپ کے دین، ایمان، اسلام کے محافظ ہیں۔ میرے دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ ہے، یہ کوئی دیوار، در و دیوار کی کوئی عمارت بنی ہوئی ہے، نہیں، یہ ایک فیکٹری ہے۔ جی دیکھیں، شوگر مل ہوتی ہے نا، ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس میں سے چینی کی گوریاں نکلتی ہیں۔ کوئی کپڑے کی فیکٹری ہوتی ہے، وہاں سے کپڑے کے تھان نکلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں سے ابھی آپ نے دیکھا نا، کچھ قرآن ناظرہ پڑھ کے 10 نکلے ہیں، اور 3 تفسیر پڑھ کے نکلے ہیں، اور 6 عالم بن کر نکلے ہیں۔ یہ ایسی فیکٹری ہے جو قرآن کے حافظ تیار کر رہی ہے، جو عالم تیار کر رہی ہے۔ آپ پنڈو اللہ یار والے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ یہ ایسا عظیم ادارہ تمہارے شہر میں کام کر رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، کچھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ اتنی تو سردی بھی نہیں کہ ہاتھ
جو حلال روزی عطا کی ہے نا، کوئی زمیندار ہے، کوئی حامی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سرکاری آفیسر ہے، کوئی کسی فرم میں کام کرتا ہے، آپ اپنی حلال کمائی سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا مدرسے کا حصہ ضرور نکال لیا کریں۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ اللہ کے راستے میں دیں گے نا، مدرسے کی خدمت کے لیے دیں گے نا، یہ تمہارا اللہ سے سودا ہے۔ بولو، یہ رب سے سودا ہے، رب سے واپار ہے۔ جب تم کاروبار میں پیسہ لگاتے ہو نا، پتا ہے کہ میں دکان چل میں سرمایہ لگاؤں گا تو مجھے اس کا منافع ملے گا۔ اگر میں لاکھ لگاؤں گا، 5 لاکھ لگاؤں گا تو لاکھوں کے حساب سے پھر کماؤں گا بھی۔ وہ تم نفع دیکھتے ہو تب لگاتے ہو، لیکن یہ سودا غیب کا ہے، یہ اللہ سے سودا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سرور کائنات نے فرمایا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ارے کٹو اللہ کے لوگوں، ہمارا نبی ہمارے سامنے قسم اٹھائے اور امتی ہو کر ہمیں یقین نہ آئے۔ بولو، نبی کے بات پر، نبی کے قسم پر کس کو یقین ہے؟ بات کھڑا کرو۔ میرے آقا کے بات پر یقین ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ما نقص مال من صدقہ، صدقہ خیرات کرنے سے تم کم نہیں ہوگے، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ تمہیں بڑھا دے گا۔ اللہ تمہیں بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ 1 گنا دو گے 10 گنا زیادہ کرے گا۔ اور بھی دل سے کچھ تو خیرات کرتے ہیں نا، پھر سوچتے ہیں یار یہ بھی کم ہو گیا، یہ مولانا ضیاء الحق نہیں چھوڑے گا، چلو یہ 1000 دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچتے ہیں کہ میرے 1 لاکھ تھے، اس میں سے 1000 کم ہو گیا، باقی 99,000 بچتے ہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ 99 نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ 10 گنا تمہیں بڑھا دے گا۔ اگر اور بھی دل سے کرو گے تو مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو لٹاتے ہیں نا، مدارس پہ، طلباء پہ، علماء پہ، فقراء پہ خرچ کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ دانا، جیسے آپ دانا زمین میں بوتے ہیں نا، ایک دانا پھینکتے ہیں، انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک بالی میں فی کل سنبلہ 100 حبہ، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ نے 1 دانہ پھینکا تھا، ادھر سے 700 دانے آ گئے۔ لیکن اور بھی اللہ چاہے تو اس کو دگنا کر سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر چاہے تو اس کو 700 کو دگنا کتنا ہو گیا؟ اس سے بھی اللہ زیادہ کشادگی کرنے والا ہے۔ لیکن دیکھ کر ماننا ہر کوئی مانے گا، مومن وہ ہے جو بن دیکھے مانے گا۔ میری طرف توجہ فرمانا، دھیان میری طرف ہے۔ دیکھیں حدیث پاک ہے، من بنا مسجدن بنا اللہ تعالی قصرا فی الجنہ اور بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے جنت کا گھر بنا دیتا ہے اس کے لیے۔ اب جنت ہم نے ابھی دیکھی تو نہیں ہے، وہ جنت کا محل جو بنا وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ معاملہ غیب کا ہے۔ اگر ایسے ہوتا کہ ادھر سے ہم مٹی کا، گارے کا، چونے کا، سیمنٹ کا
گھر مسجد بناتے، ادھر سونے کا محل بن جاتا ٹنڈولیا کے باہر، تمہارے لیے سونے کی ماڑی بن جاتی، پھر تو سارا مسجد بناتے کر دیتے. پھر یہ معاملہ مخفی نہ رہتا. ادھر تم اینٹیں لگاؤ، ادھر سونے کا محل ٹنڈولیا میں بن جائے، پھر تو ہر کوئی مسجد بناتا. لیکن معاملہ مخفی ہے، معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہے. وہ سلطان ہارون الرشید بنو عباس کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں. اپنی گھر والی زبیدہ بیگم کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزرے. ایک فقیر کا بہلول گانا، وہ مٹی کے گھروں نے بنائے، دریا کے دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروں نے بنائے بیٹھا تھا، اور وہ آواز دے رہا تھا، جنت کی ماڑی جنت کا محل ہے کوئی لینے والا، جنت کا محل ہے کوئی لینے والا. بادشاہ نے پوچھا کہ وکیل یہ کتنے کا ایک محل ہے؟ بولا ایک ٹکا، ٹکے میں جنت کی ماڑی. تو بادشاہ نے سوچا کہ اس پاگل کے کہنے سے کوئی جنت کی ماڑی ملتی ہے. چلا گیا آگے. زبیدہ بیگم پیروں فقیروں کو ماننے والی تھی، وہ گھوڑے سے اتری. اس نے کہا فقیر ایک ماڑی کو مجھے بھی دے دو. اس نے ٹکا دیا، ٹکا لے کر اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور مٹی کا ایک گھروندا پاؤں کے ساتھ مٹا دیا. بولو جاؤ تجھے جنت کا محل دے دیا ہے. اب رات ہوتی ہے، سلطان ہارون الرشید خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑی عظیم شان ماڑی بنی ہوئی ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، حسین و جمیل محل دیکھا. پوچھنے لگا یہ کس کا محل ہے؟ میں بھی بادشاہ ہوں لیکن ایسا محل تو میرا بھی نہیں ہے، یہ کس کا محل ہے؟ بولا یہ تھا تو بہلول کا، لیکن کل اس نے زبیدہ کو بیچ دیا ہے. اور سوچا کہ زبیدہ تو میری گھر والی ہے. بولا مجھے چھوڑو، میں باہر سے اتنا ہنسی ہے تو اندر کیسا ہوگا. جب دروازے پہ گیا، دربار میں روکا کہ یہاں تجھے جانے کی اجازت نہیں، یہاں تو وہ جائے گا جس کی ماڑی ہے، وہ مالک کے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. آنکھ کھل گئی. بیوی کو جگایا، کہنے لگا کہ تو کامیاب ہو گئی، میں ہار گیا. تو جیت گئی، میں ہار گیا. بولا کیا معاملہ ہے؟ اس نے ساری بات بتا دی. سلطان ہارون الرشید نے اب رات نہیں بیت رہی تھی، اس کو انتظار تھا صبح ہو جائے تاکہ میں جاؤں اور میں بھی جا کر ایک مال خرید کر دوں. صبح سویرے آیا بادشاہ ہارون رشید، دریائے دجلہ کے کنارے پہ آیا. دیکھا وہی فقیر وہی مٹی کے گھروں میں اور وہی آوازیں لگا رہا ہے کوئی جنت کا محل لے گا، ہے کوئی جنت کی ماڑی لینے والا. تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ فقیر ایک ماڑی مجھے بھی چاہیے، لیکن بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے؟ بولا اس کی قیمت تیری ساری بادشاہی. کہنے لگا یہ تو ٹنڈولا یار کے واپاری سے بھی پڑ گیا. ایک دن میں اتنا بھاؤ بڑھا دیا. ہمارے واپاری بھی کرتے ہیں نا، بجٹ آتی ہے تو چھپا دیتے ہیں مال کو، پھر اچانک قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو کہنے لگا ایک رات میں اتنا بھاؤ بڑھ گیا. بولا ہاں، کل کے گاہک بن دیکھے سودا کر کر گئے تھے، آج کے گاہک رات کو دیکھ دیکھ کر پھر سودا کرنے کے لیے. کے لوگوں، اگر تم اس مدرسے کی خدمت کرتے ہو، کوئی آٹے کی پوری پہنچا جائے، کوئی چاول پہنچا کر جائے، کوئی سیمنٹ کی بوری تقریر کا کام ہو رہا ہے، کوئی 500 روپے اپنی حلال کمائی سے اگر آپ اس مدرسے کی خدمت کرتے ہیں تو یہ مولانا عبدالحق پر کسی اور پر تمہارا احسان نہیں ہے، کسی پر یہ تم احسان نہیں کر رہے، خود اپنے مال کو بڑھا رہے
اپنے رب کو راضی کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا، محشر کے میدان میں اٹھے گا، اپنے آگے دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، پیچھے دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، دائیں طرف دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا آگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو، بجھانا چاہتے ہو تو خیرات کرو، خیرات کرو۔ یہ خیرات جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ سبحان اللہ۔ جڑے تو خیرات تک ہو نا، دوزخ دی باہ یا بچہ اللہ تعالیٰ اٹھائے۔ صبح سویرے آپ اٹھتے ہیں نا، صبح سویرے باقروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ۔ صبح اس حال میں کرو کہ صبح سویرے کچھ نہ کچھ خیرات کر دو۔ نماز پہ آتے ہیں نا، کوئی طالب علم ہے، کسی کو کپڑا لے کر دے دیں، کسی کو 10 روپے دے دیں، کسی کو غریب کو، مسکین کو، کسی طالب کو، کسی عالم کو، تم اپنے حال کے موافق اس کی مدد کرو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ حفاظت کا حصار، یہ حفاظت کا قلعہ تمہارے اوپر قائم ہو جائے گا۔ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ۔ کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی شامت، وہ زمینی ہو یا آسمانی شامت ہو، اس یہ جو مدرسوں کی خدمت ہے نا، یہ تم کسی مولوی، کسی پیر، فقیر پر احسان نہیں کرتے، لیکن اگر کرتے ہو تو اپنی جان کی خیر خواہی کرتے ہو۔ آپ سمجھے بات کو؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ وہ مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہ زمین کا خطہ، اس پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے، سورج چمکتا نظر آئے گا، چودھویں کا چاند روشن نظر آئے گا، لیکن آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مدرسے کی جگہیں آسمان والوں کو چاند کی طرح چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش بخت ہے جہاں پر دن رات میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اگر کسی کاغذ پر لکھ دیا جائے، کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کی آیت لکھ جائے، وہ کاغذ عام کاغذ نہیں رہتا، وہ کاغذ سارے کاغذوں میں منفرد اور ممتاز بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اگر کسی کپڑے میں لکھ دی جائے تو وہ کپڑا عام کپڑا نہیں رہتا، اگر کسی دیوار پر آیت لکھ دی جائے تو وہ دیوار قابل تحسین بن جاتی ہے۔ اس دیوار کی عزت کرنا یہ دل کا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا قرآن، ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 6666 آیتیں جو اپنے سینے میں لکھ لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حافظ قرآن کی عزت کیا ہے؟ اس حافظ کی
فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چلے کہ عالم کی عزت کیا ہے تو عالم کا قدم زمین پر پڑنے نہ دیں، علماء کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرے۔ عالم ہونا کوئی معمولی بات نہیں، قرآن کا حافظ بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ الترغیب والترہیب میں امام منذری روایت لاتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے، بولو یقین کون کرتا کیا مطلب مرد تھا ہماری زندگی میں بھی نتیجہ ہے میں الزام وہی الرقیب، یہ تو کافر کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مجمع میں ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، میں الزام ان پوسیدہ ہڈیوں کو کون زندگی عطا کرے گا، ہمیں کون دوبارہ زندگی دے گا؟ میرے حبیب کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اس طرح اٹھو گے کہ یہی بدن تمہارا تمہارے ساتھ ہوگا اور شعور الہیت بھی ہوگا۔ توجہ ہے؟ یہ حنیف ہے کلو محمد خان سے، جب یہ اٹھے گا یہی داڑھی ہوگی اور یہی جسم ہوگا، بنا قادرین علی ان نصلی بنانہ، یہ جو انگوٹھے کے نشان ہوتے ہیں نا، گونٹے جناب میں ہے جی شناختی کارڈ میں اٹھو ہڑتا ہے، یہ کہ عامر جا بول ہے نا دنیا میں 6 ارب مانو رہن تھا پر ہکڑے جا بول کے ساتھ تھا ملے رب جی کھانی کیڑی تے کیڑی بیٹھی مجھے مالک جو کمال تے کیڑو وڈو آ قدرت دو کروڑے اربے کھربے انسان پر ہکڑے جا عامر جا نشان بے سالت لگا جے کنے تو مشن میں وञي هڻو نه ڪمپيوٽر سڃاڻو ته فلاڻو ماڻهو سڄي ڊيٽا اچي ويندي هن نشانن تي سڃاڻو جي پوندو آهي۔ رب فرمائندو جڏهن قيامت جي ڏياهڙي اٿندو ته توهان جي عاملن جا نشان به بدلجي ويندا، اهي به سائيڪل انسان جيڏي مهل قيامت جي ڏينهن اٿندا رب جي بارگاہ ۾ اٿندا مانو پریشان ہوندا، غایت القہار کی کورٹ بے نیاز رب کی بارگاہ ہوندی، ان ڈینہں تے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، انبیاء کرام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر انسان اس دن پریشان ہوگا، لیکن اس دن جب یہ قرآن کے حافظ آئیں گے مالک کریم فرمائیں گے اے حافظ قرآن ذرا ادھر آؤ، آج مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ وہ حافظ عرض کرے گا میرے مولا تیرا کلام ہے اور میں پڑھوں، رب فرمائیں گے کہ ہاں کبھی تو مصحف میں پڑھتا تھا، کبھی مجلس میں پڑھتا تھا، کبھی استاد کے سامنے پڑھتا تھا، کبھی ماں باپ کے سامنے قرآن پڑھتا تھا، اے حافظ قرآن آج میرے سامنے قرآن پڑھو، میں تیرا قرآن سننا چاہتا۔ کرے گا اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا، پھر دوسری آیت پڑھے گا، دوسرا درجہ
درجہ بڑھایا جائے گا، حتیٰ کہ جس کو جتنی قرآن کی آیتیں یاد ہوگی اس کے اتنے درجات بڑھا دیے جائیں گے۔ لیکن جو حافظ قرآن ہوں گے، جن کو پورا قرآن یاد ہے، ان کو سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے ارفع جنت کا درجہ ہوگا جو حافظ قرآن کو عطا کیا جائے گا۔ جاؤ اسکول پڑھو، کوئی ممانعت نہیں، کالج میں پڑھو کوئی منع نہیں کرتا تمہیں، یونیورسٹی میں پڑھو کوئی منع نہیں کرتا، بی اے کرو، ایم اے کرو، ایل ایل بی کرو، پی ایچ ڈی کرو، بیشک پڑھو، لیکن قیامت کے دن یہ پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہوں گے، کسی کو رب نہیں کہے گا کہ کتنی ڈگریاں لے کر آیا ہے، اس کا اتنا درجہ بڑھاتا ہوں، نہیں، کسی کو اعلیٰ مقام پی ایچ ڈی ہولڈر کو نہیں ملے گا، ایم اے اور بی اے والے کو نہیں ملے گا، لیکن حافظ قرآن کو بولو۔ آج تو تم بھی تمنا کرو کہ مجھے بھی اللہ نے بیٹا دیا تو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ کوئی ہے مجھ سے وعدہ کرنے والا؟ کوئی ہے؟ جو جن کو بھی نہیں وہ تو نیت کرے، اور جن کو ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے شہر میں مدرسہ کھلا ہوا ہے، بولو یہ دارالعلوم حنفیہ رزقیہ کھلا ہوا ہے، آؤ اپنے بچوں کو لے آؤ، جتنے بچے ہیں نا سب کو عالم بناؤ، سب کو حافظ بناؤ، سب کو نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ایک تو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین لکھتے ہیں، سندھی زبان میں فرمائش ہے، امام جلال الدین سیوطی سوڑوں نے کہے تو بلی سوڑوں قبرستان کرنے جو گئے، رات پیدی وئی مقام قبرستان رستے کے پاسے میں ہوجے، منہ پھیل ہوجے، چھپر چھوٹا سا گھرونا بنا ہوا تھا، رات وہاں ٹھہر گیا، رات میں سنی پیو نندر آئے سے خواب میں سے تو قبروں کھلی پیو ہے، وہ مقام کے بانے قبروں کھلی پیو ہے نا، چمکندر روشنی واگرتا چاہیے بسے تھی پئی، ہر قبر والوں کو جھپنا جھپتی کرنی پیا، وہ حاصل کرنے کی کوشش جو کرے، ہکڑو مانو ٹھئی کو نور کی کرسی تے بیٹھو، جھپتا جھپتی نہ کھڑن کھڑن نہ، کرسی تے نور تے بیٹھو، تے متا نور کی بارش وجے تھی، پوچھا کہ میاں کیوں خبر ہی چھا مانگنا ہے، چھا کھا وٹھو، تے ہکڑو اللہ جو سامنے بانو ننگو ہے، انہیں سورت فاتحہ پڑھی، دعا گھری مولا، انہیں جو اچھو انہیں سارے قبرستان رانن کے پہنچا، انہیں فاتحہ جو اچھو ہے سبھی قبرن والا سورت تے میرا تو سیکیورٹی کرسی تے تو نہ دو ٹھیک تے نہ دو سے یہ گایا ہے تو ماں نے وفات کئی ہوئی نا، مجھے پوچھا پٹ چھجو قرآن جو حافظ، سبحان اللہ، مجھے بچوں قرآن جو حافظ ہوئے، مجھے اولاد مجھے بچن نہ ہکڑو قرآن جو حافظ ہو، صبح شام قرآن پڑھنا، انہیں جو اجر مجھے قبر میں ملنا، مجھے جھپٹا جھپٹی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بچے کی تلاوت جو اجر مجھے مسئلہ میں ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے تو جو بچوں قرآن جو حافظ تھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، انڈے رہا والا کیوں بچے، سبحان اللہ، بڑی تو جا بچہ وکیل تھے، وزیر تھے، امیر تھے، تاجر تھے، تمجر تھے، پر ہکڑو بچوں دے قرآن جو حافظ تھی، سبحان اللہ۔ اے جتنا عمل سانجے کندا نا اولا اترو اجر ان جے ابے ان جے امڑ کے بچوں حج دے حج تے جترو ثواب پٹ کے اترو ثواب پیر دے در
माण्हू ज़िंदा आहिनि त उन जे दफ़्तर में नेकियूं लिखिबियूं आहिनि, मरी वियो मलाइका दफ़्तर मेड़े वेड़े खणी वेंदा वापसि। पर जंहिं पंहिंजे औलाद सालिम छॾियो, औलाद आलिम छॾियो, औलाद क़ुरान जो हाफ़िज़ छॾियो, उन जा दफ़्तर वेड़ कान, उन जा दफ़्तर धरती ते हूंदा। औलाद जेकी इबादत कंदो अजर ऐं सवाब पीउ मां जे दफ़्तर में बि ओतिरो पियो लिखिबो। अगर तुंहिंजो औलाद तोखे एतिरो फ़ाइदो ॾिए, तवज्जो मूंखे कयो। कल मैंने वीडियो क्लिप सुनी है, मेरा खुदा की कसम मेरा खून खोल उठा। एक बड़ी दाढ़ी वाला वो कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीब में मुसलमान नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चंद दिन रहे, वो मछली जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। और 9 महीने जिस अम्मा आमिना के पाक में मेरे आका सुभान अल्लाह, वो मेरे नबी की अम्मी जान। इमाम बैहकी शोबुल ईमान में रिवायत लाए हैं, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद करीम नमाज इशा पढ़ रहा हूँ और सूरत फातिहा की तिलावत कर रहा हूँ और मेरे अब्बा जान आ जाए, मेरी अम्मी जान आ जाए, अम्मा आमिना आ जाए और मुझे पुकारे बेटे मोहम्मद, मेरा नाम लेकर मेरी अम्मी मुझे पुकारे, मेरी अम्मी फरमाए कि बेटे मोहम्मद, तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम है मैं नमाज में कहूँगा लब्बैक लब्बैक। सुभान अल्लाह। ओ नबी जी अम्मा, ओ नबी जी अम्मा, तो कितनी कहा खुदा कर दिना, ओ नबी जी अम्मा, ओ नबी जी अम्मा, जेको शाहे ज़मन सोहन सुजो इब्न जो शाहे ज़मन है, पूरी कायनात के सरदार और सरताज है, वो जिस अम्मी जान के बेटे हैं और 9 महीना जिसके बतन अतहर में मेरे आका जन्म कर रहे हैं, उस अम्मी जान की इज्जतें क्या है, अजमतें क्या है, रिफ़्फ़तें क्या है। मकाम वाला बुलंद बाला अमरे नबी की अशाशा
جو جنت جو جہیں جہت میں وہ محمد ہماری ہنجت سبحان اللہ لگائے سینے ہری مدینے لگائے سینے ہری اما قسم سنوری نشان داری مقام اعلیٰ بلند بالا مقام اعلیٰ بلند بالا اما نبی آشان داری سبحان اللہ چلو نبی سہی نماز میں دے وہ جہاں موجی ہمارے پکارے نماز پڑھے چماس جیو نماز میں چماس جیو ہمارے آئے مقام والے سبحان اللہ ہائے ہائے مدینہ اسلام کا عمل کے وطن پاک میں ہوا ولادت کا مہینہ اول حضرت سیدنا عبداللہ وفات کرے پیر انا سائیں دی ولادت نہ تھیا پیر دنیا کا پردو کرے رہو 6 سال مجھے سونے نبی کی عمر 6 برس کی عمر ہے اور اما آمنہ اپنے بیٹے محمد کریم کو لے کر مدینہ طیبہ گئی اپنے شوہر کی مزار کو دیکھنے اپنے بیٹے کو اپنے ابا جان کی مزار دکھانے کے لیے سبحان اللہ 2 مہینے مدینہ منورہ میں قیام رہا حضور واپس آئے اما آمنہ کے ساتھ راستے میں ابوا کا مقام ہے ابوا کی بستی ہے جب یہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو امی جان بیمار پڑ گئی سفر میں پردیس تھے امی جان لاچار ہو گئی اور اسی سفر میں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ پردہ فرما گئی اب 6 سال کے میرے آقا باپ بھی نہیں اور امی جان جو سینے سے لگا کر آئی تھی سفر میں جب امی جان بچھڑ گئی اس کی آنکھوں میں میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب حضور کے آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے آسمان کے فرشتے رونے لگے میرے مولا تیرا نبی در یتیم ہو گیا تیرے نبی کا پاؤں بھی نہیں رہا اس کی ماں بھی نہیں رہی تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں میرا نبی اکیلا نہیں میں اس کا وارث ہوں میں اس کا رزاق ہوں میں بھی اس کی پرورش کرنے والا ہوں لیکن وہ گھڑی جب میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے امی جان کی جدائی میں اس وقت سارے آسمان کے فرشتے رونے لگے جمال باری کمال باری امر نبی خوش خصال باری ہوا بچے بے مثال باری ہوا بچے بے مثال باری ہوا مرد ایمان باری مجھے حیرت ہے یہ کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا اور وہ نبی کے
پتہ نہیں تھا. اس نے قرآن میں لکھا ہے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے, شرک کرنے والے نجس ہے. کیا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ قوم چنی تھی جو نجس ہو؟ ارے شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو. میرے نبی پاک ہے, اس کے ابا جان پاک ہے, اس کی امی جان پاک ہے. حضور کے اجداد میرے آقا کی امی جان اما آمنہ سے لے کر اما حوا تک, حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی گھرانے کے فرد ہیں وہ سارے مومن ہیں, موحد ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سبحان اللہ. اور یہ عقیدہ تو ہمارا اصل سے چل رہا ہے, لیکن اس عقیدے میں نئی جان بابا خادم حسین نے ڈالی. سبحان اللہ. بچہ بچہ بولتا ہے تاجدارے, ختم نبوت, بولو تاجدارے ختم نبوت. نبوت کا یہ نعرہ دوبارہ زندہ کرنے والا. خادم حسین رسول. دیکھیں نا, ہمارا ایمان ہے کہ حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طرح حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں, اب کوئی باپ ایسا دنیا میں نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ وہ آخری باپ ہے جو نبی کے باپ بنے. حضرت اما آمنہ وہ آخری ماں ہے. اب نہ کوئی ایسی ماں آئے گی, نہ کوئی ایسا باپ آئے گا جس کا بیٹا نبی بن سکے. میرے آقا نبوت میں خاتم الانبیاء ہے. حضور کے ابا جان, حضور کی امی جان بھی وہ خاتم نبوت ہے کہ اب نہ کوئی ایسا ابا جان آئے گا, نہ کوئی ایسی امی جان. عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ میرا نبی بے مثال ہے. میرا نبی بے مثال ہے. اس کا گھرانہ بے مثال ہے. اس کا باپ, اس کی ماں وہ بے مثال ہے, کیونکہ ان کا بچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا جو کائنات کے اندر اس کا کوئی مثال نہیں. میں پہلے تو میرے میزبان جو ہے نا حضرت, ان کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں, اور اسٹیج پر جلوہ کر سارے علماء مشائخ کو میں دعوت کر سکتا ہوں. اتوار جو آنے والا ہے ابھی 10 مارچ کو ہمارا غریب خانہ ہے کراچی سالے آباد میں, وہاں پر حضور کے والدین قریبین طیبین طاہرین کا مقام والدین مصطفیٰ, عظمت والدین مصطفیٰ کانفرنس منا رہے ہیں. اس میں میں سب کو دعوت دیتا ہوں. سبحان اللہ. سنیں کہ میرے نبی کے والدین کریمین کی عظمت کیا ہے. سبحان اللہ. ارے ہم سب ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. ہمارے مدارس چل رہے ہیں, ہماری یہ تالیاں, ہماری یہ عزتیں حضور کے صدقے ہیں, اور حضور ملے ہیں ہمیں والدین کریمین کے توسل سبحان سے. اللہ. تو ان والدین کریمین کا دن منانا, ان کے تعریف کرنا اور اس کی تعریف کا جلسہ منانا. آئیں انشاءاللہ. زندگی میں ایک مرتبہ یہ جلسہ دیکھیں. ہم سنی ہیں, ہر شان والی ذات کا شان مانتے ہیں, مناتے ہیں. ہم خلفائے راشدین کے دن مناتے ہیں, ہم شہداء کربلا کے دن مناتے ہیں, تو کیوں نہ میرے آقا کے والدین کریمین کا دن سبحان اللہ. ان کی عظمتوں کے چرچے کریں, ان کی تعریف اور توصیف بیان کریں, تاکہ عاشقوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے, عاشقوں کی دل کو راحت اور فرحت ملے گی, اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو تو میں زیادہ نہیں بولتا, آپ سمجھنے والے ہیں, اشارہ دیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
درداء سے روایت لاتے ہیں میرے آقا نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو راستے میں چلتا ہے نا علم کی طرف یہ طالب العلم یہ جو مدرسے کے طالب ہے نا یہ جب چلتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ ان کے چلنے پر ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. جو طالب العلم جس معاملے میں لگا ہوا ہے جس طلب میں لگا ہوا ہے اس کو فرشتے اتنا پسند کرتے ہیں کہ طالب العلم جب چل رہا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ پنڈولیار کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں طالب العلم جب چلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. لیکن فرشتے ہیں کہ ان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر طالب العلم کا یہ مقام ہے تو اس کے استاد کا کیا مقام ہوگا. میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. یہ علماء ہے علماء یہ عالم ان کے لیے دنیا کی ہر چیز آسمانوں کی زمینوں میں جو کچھ ہے یہ علماء کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حتی الحیتان فی الماء حتیٰ کہ پانیوں میں جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یونیورسٹی میں بھلی کیوں پڑھے میرا میں پڑھے سیدہ سندھ یونیورسٹی میں پڑھے بھلی پڑھے پر ملائکہ پیرن دے امرن بچھائیں گا انہیں دیا اللہ جنت دے زمین آسمان والا دعاوں میں پڑھا سمندر جو مچھو انہیں دینا دعا نہ بھرنو مچھو سمندر جو بہت عالم دے حق میں دعا جو سبحان اللہ. مجھے آقا فرمایا وَفَضْلُ الْعَابِدِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. عالم کی فضیلت عابد پر آدمی پر نہ عابد جو رات کو جاگتا ہے نوافل پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے وہ عابد اور عابد ان کا فرق کتنا ہے. عابد فقیر درویش اللہ اللہ کرنے والا حق کی ذرنے لگانے والا ساری رات اللہ کے ذکر کرنے والا یہ عابد. اور وہ جو عالم جو تکیے پر لگا کر علم کا درس دے رہا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ عابد ستاروں کی مانند ہے اور عالم چودھری کے چاند کی مانند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سمجھو عالم کا معمولی شیا صحیح فرمایا عالم ہی یہ چودھری جو چندر ستارے سے مطابق چمکندڑ روشن ہوا. آقا فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. عالم انبیاء کے وارث ہے.
دیکھیں میری زمین ہے، میں مر جاؤں تو میرا بیٹا وارث ہوگا، میری بیٹی وارث ہوگی، میری ملکیت میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرا وارث ہوگا۔ کوئی اڑوسی پڑوسی آگے کہہ دے گی دن پر سے یہ زمین تو آدھے گھر مجھے دے دے، بولو اس کو لوگ صحیح سمجھیں گے یا پاگل سمجھ کہیں گے؟ بھائی تو کیسے پرائی ملکیت میں کیسے تو دعویٰ کر رہا ہے؟ اس کے تو وارث وہ بیٹھے ہیں جو اس کے بیٹے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے وارث عالم ہے۔ میں نے سمجھ ہوتا ہے مجھے منٹوں کو خریدے نبی دا وارث وڈیرا اللہ نے، امیر اللہ نے، شاہکار تاجر وزیر ملکت والا نبی دا وارث ہے، نبی دا وارث ہے۔ اے عالم سگولا، اے زندگی تعلیم پڑھنے والا، دل کے پڑھنے والا، اے زندگی دا وارث۔ مجھا دوستو سنے حکیم فرمایا ان الانبیاء لم يلبسوا دینارا ولا درہما انما ورثوا نبی اپنے ورثے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، زمین ملکیت پراپرٹی نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ علم ہے۔ بولو نبیوں کا ورثہ، بولو نبیوں کا ورثہ علم ہے، جس کو علم مل گیا اور علم دین والا قرآن حدیث فقہ یہ دینی علوم جس کو مل گئے، میرے آقا نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمیندار اپنے بیٹوں کو اپنے ورثے میں دنیا دولت پیسہ بینک بیلنس دے کر جاتا ہے، میرا نبی اپنا ورثہ جن علماء کو دے کر گئے۔ بولو میری بھی عزت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نبیوں کے وارثوں کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب عالم قیامت والے دن اٹھے گا، عالم جب اٹھے گا تو نبی اور عالم کے درمیان بس ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، نبوت کا، بس وہ نبی ہے اور یہ نبی کا وارث ہے، بس ایک درجہ نبی اوپر ہوگا، باقی سارے درجہ علماء اور حضرات کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم پڑھو، عالم کی خدمت کرو، کل دنیا عالمہ، دنیا میں عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بنے تو ان کے شاگرد بن جاؤ، اگر ان کے شاگرد بھی نہیں ہوئے اور مسلمیا جا کر علماء کی باتیں سنا کرو، علماء کی کچہری میں بیٹھا کرو، جمعے کے دن جاؤ، کوئی اچھا عالم ہے اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، اس کے خطبے کو جا کر سنو، اس کی مسجد میں جاؤ، اس کی زیارت اور دیدار کرو، جمعے والے دن کسی عالم سے مصافحہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان عالم کی ذمہ داریات وہ بنے علم جو فرم رکھے، جیسے عالم بنے ہوا پسند میں جاہل سب چھوڑ دینا، جہال کے ساتھ ملنا جلنا اس کے عزت و وقار کو گھٹا دیتا ہے۔ عالم کا کام نہیں جھوٹ بولے، عالم کا کام نہیں وہ خیانت کرے، کسی اور پر نگاہ اٹھائے، عالم کا کام ہے کہ وہ اپنے
نبی کے بسے کو اچھی طرح سنبھالے. سبحان اللہ. میں علماء سے ایک گزارش کروں گا, ذرا اسٹیج والے کپڑے کی طرف توجہ ہو جائے. علم 3 حروف ہیں, عین لام میم. کتنے؟ 3. علم کتنے حروف ہیں؟ 3. علم. علم کا عین پہلے عین ہے, پھر لام ہے, پھر میم ہے. علم کا منہ کھلا ہوا ہے, عین کا منہ کھلا ہوا ہے. عالم وہ ہے جو ہمیشہ علم کا پیاسا رہتا ہے, ہمیشہ علم حاصل کرتا رہتا ہے. یہ نہ کہے کہ آج میں نے دستار فضیلت حاصل کر لی, میں فارغ التحصیل ہو گیا. نہیں, عالم وہ ہے جو ساری زندگی طالب العلم رہتا ہے. سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں عالم بن گیا, بس اب مجھے کسی علم کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہے. عالم عین کا منہ کھلا ہوا ہے, جہاں سے علم کی بات ملے گی حاصل کرتا جائے گا. علم کا پیاسا رہے گا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم کی طلب میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب العلم سمجھے گا. یہ عین ہے. پھر جب اندر علم آ گیا نا, پھر اگلا حرف کون سا ہے؟ لام. لام کھڑا ہے. لام جب علم آتا ہے اس میں غرور آتا ہے, تکبر آتا ہے, بڑائی آتی ہے. بولتا ہے میں عالم, میں مجرم, میں آج میرا پٹا ہو گیا, آج مجھے فلاں نے دستار پڑھ دی ہے, میں بڑا ہو گیا. یہ میں ہے لام کے اندر اونچائی آ جاتی ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے عالم تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے, خشیت والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جب کھڑائی ہوتی ہے, بلندی آتی ہے, تکبر آتا ہے, اس کو پھر میم سے نیاز میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. میم کا ڈانا نیچے جاتا ہے. میم میں نیاز ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, تذلل ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو, عالم وہ ہے جس میں عین والی طلب ہو اور لام والا تکبر نہ ہو اور میم والی نیاز مندی, انکسار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ 3 حروف مل جاتے ہیں نا, پھر یہ علم سے خود بھی فیضیاب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فیضیاب کرتا ہے. دیکھیں, علم پڑھ کے صرف کتابیں پڑھنی نہیں ہے, لیکن علم کی وہ معرفت, علم کی وہ حکمت اس کے اندر میں داخل ہو. علم والا اللہ کے خوف والا ہوتا ہے, راتوں کو اٹھ کر. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے جو کبھی تو ساری راتیں روتے مسلے پر گزار دیتے. بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جان, رات کو ہمارے پڑوس کے گھر پہ جو ستون نظر آتا تھا آج نظر نہیں آیا. تو باپ نے رو کر کہا بیٹی وہ ستون نہیں تھا, وہ سفیان ثوری تھا جو ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا تھا. بیٹی کہنے لگی ابا جان میں جو سمجھی تھی کہ یہ کوئی ستون کھڑا ہے, پوری رات یہ ستون نظر آتا تھا. کہنے لگا نہیں, یہ تو سفیان ثوری تھا, آج وہ دنیا سے پردہ کر گیا. سبحان اللہ. یہ اللہ یہ عالم ہے جو ساری رات اللہ کے حضور میں کبھی دعائیں مانگتے ہیں, کبھی التجائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کی غیبت کرنا, کسی کی گلا کرنا, فلاں ایسا, یہ عالم کو زیب نہیں دیتا. میرے آقا نے فرمایا الغیبت
اشد من الزنا، گلا کرنا زنا سے بھی برا خیر ہے. زنا کتنی کبھی اور شنیع بات ہے، لیکن کسی کی گلا کرنا زنا سے بھی برا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی ایک دوسرا کسی کی گلا مت کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو کسی کی گلا کرتا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. بھائی بڑی وجہ لاش چوجے انہیں لاش کو گوشت پٹے کھائے نہ بڑھتی سکھی لالا بھائی کو گوشت کھائے. قرآن فرمائے جو بڑائی گلا کرنی ہے یہ مول بھائی گوشت کھائے. مسجد میں بھی گلا کرو، مسجد میں بھی کہ گھٹیا لگتا ہے زیب نہ چھوڑے. وہ میٹھا عالم ہوا جیکو جڑے کی گلا دی گال سندھ زبان بند کرے. انہیں کہ روکے بابا بڑائی گلا نہ کر، بلا دے کر چاہیے تو سکے کہ وہ مجلس سے چھڑے ونے انہیں گلا والی جائے تے نہ ہلے کہ وہ علم والے کو شان عالم کے زیب دیے. سبحان اللہ. سمجھو تھا جی سر. تو میٹھا تمام خوش وقت آئے خوش نصیب آئے جو تمام شہر میں ہیڑو دین جو ادار ہوا. میں بڑی بڑی خوشی جو ادار ہوتے ہیں تو ہن ادارے کی کار کرنے کے دسی مجھے ڈاڑھی خوشی کیا. مجھے دلی دعا ہے اللہ کدو ہی مدرسو قیامت تائیں قائم دائم آباد ہو. میں حضرت قبلہ مفتی محمد سلیمان رحمت اللہ علیہ روح خوش کی دو رہو. ان مدرسے کی خدمت گزارن کے اللہ کریم شان آباد فرمائیں گے. رب کریم جو چون تمام سات بدن پنج دل حضور منظور فرمائے. رب کریم شان عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ